مسجد انوار صوفیہ چشتیہ دھاما شریف لالہ موسیٰ میں بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب پیر سید جمشید حسین نے صدارت کی۔ خطاب معروف مذہبی مصنف صفدر رضا قادری نے خطاب کیا۔ تلاوت کے بعد نعت خوانی کروائی گئی۔ بعد میں سید جمشید صاحب نے خطاب کیا۔ سید جعفر حسین شاہ صاحب نے دعا کروائی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور لنگر کا انتظام بھی کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ قبلہ قاری عمار اکرم چشتی صاحب میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے روحوں کو ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قاری عمار اکرم چشتی صاحب کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح یہ آستانہ علیہ دامہ شریف کی مسجد شریف کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آج کی نشست جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب ہے جسے ہم بڑی گیار مشرف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے یقیناً یہ عید کا سما ہے، اور جو قادری ہوتے ہیں جب شیخ عبد القادر کے 11ویں شریف کی محفل ہو تو ان میں اتنی توانائیاں آ جاتی، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی لہر ہوتی ہے کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ تو آج تو بڑی 11ویں شریف ہے، اور اللہ کا اس پر جتنا فضل عطا کیا جائے، جتنا کرم اس پہ شکر ادا کیا جائے کہ جس طرح ہمارے قبلہ پیر و مرشد، ہمارے پیشوا، ہمارے غریب نواز حضور قبلہ پیر سید جمشید حسین شاہ صاحب چشتی نظامی قادری سجادہ نشین آستانہ علیہ دامہ شریف اور حضور قبلہ عالم فقیر پیر سید جابر حسین شاہ صاحب سربری قادری، آپ انتہائی محبت سے عقیدت سے ہر ماہ کی 12 تاریخ کو حضور غوث پاک کا دسترخوان سجاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے قصیدے جو پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں بلاتے ہیں، اور ہمارے استاد مکرم حضرت صاحب علامہ صفدر رضا قادری جیسی ہستی کو بلا کر ان کا ذکر سنانے کا سننے کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث بخشش ہے، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ان نیک پاکیزہ قدسیہ ہستیاں جو سادات پاک ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہمیں حضور غوث پاک کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔
جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، تو ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، دوشم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، دوشم میری سعادت اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، میرے آقا گر پڑ کے یہاں پہنچا، بھر بھر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے دھر جہانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جہانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، میرے آقا گر پڑ کے یہاں پہنچا،
آقا میرے آقا جس ویلے آون گے میری ذات سے کتنی محبت ہے. جناب عمر ابن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ، اپنے نفس کے علاوہ، اپنے انفس کے علاوہ پوری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تو کامل نہیں ہوا. کہا یا رسول اللہ بندہ کامل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب پوری کائنات سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، مجھ سے محبت نہ ہو جائے. بس یہ بات کرنا تھی. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد اب جان بھی آپ پر قربان ہے، جان بھی آپ پر قربان ہے. تو یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ ہجر، یہ فراق کی گھڑیاں ایک عاشق ذات جانتا ہے جس سفر پہ وہ چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے عاشق کا مقام جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. عاشق کا مقام بہت بڑا مقام ہے. عاشق معرفت والا ہوتا ہے، عاشق عالم بھی ہوتا ہے، عاشق عالم بھی ہوتا ہے، عارف بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے دل و دماغ پہ جو ترجیح ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے،
وہ محبت کا اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، وہ عاشق رسول کہ جس نے جن کے اشارے ثواب کے لیے آج کے 11ویں شریف غوث پاک کے ذکر سے آج کی محفل سجی ہے۔ عشق مظروف ہے، عاشق اس کا ظرف ہوتا ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسا عاشق ہے کہ عاشق بندہ 2 سال کی عمر میں بن جائے، 4 سال کی عمر میں بن جائے، 6 سال کی عمر میں بن جائے، 30 سال کی عمر میں بن جائے، لیکن کائنات میں ایک عاشق ایسا ہے کہ جس نے اعلان کیا کہ میں عشق کے ساتھ دنیا پر آیا ہوں۔ 2-4 سال بعد یہ پیدا نہیں ہوا، یا 6 سال 10 سال کی عمر میں یہ پیدا نہیں ہوا۔ غوث اعظم دنیا کا جو ہی ہے تو فرماتے ہیں جا فی عشق، میری تو آمد ہی عشق کے ساتھ ہے۔ تو جس کی آمد ہی عشق کے ساتھ ہو، ان کے متعلق عارف لوگ کہتے ہیں کہ جن کی آمد عشق کے ساتھ ہوتی ہے نا، ان کا خمیر عشق میں گوندا جاتا ہے۔ غوث پاک اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کا خمیر محبت اور عشق میں گوندا گیا، اور اس کے بعد آپ کا جسم مبارک تیار ہوا اور آپ دنیا پر تشریف لائے۔ اور ایک عاشق وہ ہے کہ سبحان اللہ، صحیح بخاری میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایسا عاشق ہے کہ صحابہ کرام اس کو اچھا نہیں جانتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ اعمال میں کمزور ہے، عمل میں کمزور ہے، اور ایسا کمزور کہ سزا پاتا ہے، ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور روزانہ توبہ بھی کرتا ہے اور کوڑے بھی کھاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا کہ اس لعنتی کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہے، لفظ لعنت موجود ہے کہ اس لعنتی کی کیا بات کرتے ہو کہ روزانہ توبہ اور روزانہ گناہ، سرے عام کوڑے کھاتا ہے۔ حضور نے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا لا تلعنوا، اے میرے صحاب اس کو گالی مت دیا کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی محبت کیسی ہے؟ روزانہ توبہ، روزانہ گناہ، سرے عام کوڑے کھاتا ہے۔ کہا اس کے خدا کے ساتھ اس کی محبت یہ ہے کہ یہ خود آ کے بتاتا ہے یہ گناہ ہو گیا، مجھے سنا، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کی علامت اس کی یہ ہے کہ یہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ پورا فرمائیں، یہ اس کی اللہ سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون سی محبت ہے؟ فرمایا میرے ساتھ اس کی یہ محبت ہے۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میں مسنی ہوں، جمیل قادری
जलवा दिखाए आप का, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सारे अहबाब ये एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के ऊर्जा खुशिया साहब के ना मिल कर दें। اور جو حضور اسلام کا ہدیہ پیش کیا گیا اور 20,000 مرتبہ درود پاک